25 साल बाद पंजाब में पतंगें उड़ेंगी, बो काटा की सदाएं बुलंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाज़त का कानून जारी कर दिया। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं मिलेंगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त होगी। गवर्नर पंजाब के दस्तखतों से ऑर्डिनेंस जारी। ज़िला के अंदर हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाया जाएगा। मशकूक मकाम या मकान की तलाशी का हक भी दिया गया है। जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड की जाएंगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। हर रजिस्टर्ड दुकानदार को एक QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब में 2001 में पतंगबाजी पर पाबंदी लगी हुई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के अजरा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 1 जनवरी तक अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने आइमा कराम की इंदराज का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में आइमा कराम 62,994 के इंदराज फॉर्म वसूल, तस्दीक का अमल जारी। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जुराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम की जाएंगी। पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने रिपोर्ट किया, उनकी टीम्स यहाँ आई, उन्होंने पूरा इसको रिपोर्ट किया टेक्निकली, फाइनेंशियली और पूरे ह्यूमन रिसोर्स वाइज। उन्होंने कहा कि ये प्रेजेंट डे मिरेकल है कि इतने कम अरसे में इतना बड़ा मंसूबा सॉलिड वेस्ट का जो है उसका शुरू होना और उसकी जो सेकंड स्टेज होती है जहां डिस्पोजल साइट्स तक कूड़े का पहुंचना, और अब जाहिर है उसकी थर्ड स्टेज की तरफ ये वाहिद सूबा होगा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की विजन के मुताबिक वेस्ट टू वैल्यू की तरफ जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने 13 करोड़ आबादी के लिए सुथरा पंजाब को मौजज़ा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कूड़ा फैलाने के खिलाफ ज़वाबित बनाने जा रहे हैं। मरियम नवाज का हर फैसला पंजाब के हर शहरी के लिए फ़ायदा मंद होता है। सफाई को यकीनी बनाने के लिए आवाम को भरपूर किरदार अदा करना होगा। सुथरा पंजाब मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल, दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से कई हादसात हुए। मनशियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। जब से कानून बना 13 टन से ज़ायद मनशियात पकड़ी गई। देखें जी 80% तो हड़ताल हो चुकी है, कारोबार बंद हो चुके हैं, ड्राइवर चलने को तैयार नहीं है। हमारे गोदामों में सामान है, हमारे फैक्ट्रियों में सामान है, वो जलने को तैयार नहीं है क्योंकि FIR इन्होंने शुरू कर दी। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने शुरू कर दिए। एक बीट पे 15,000, दूसरी बीट पे 20,000। तो अगर उसका किराया 20-25 हज़ार रुपये है तो वो बेचारा 50-60 हज़ार रुपये जुर्माने कहाँ से देगा, अपनी जमानतें कहाँ से करवाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने 8 दिसंबर से सूबा भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के सदर असमतुल्लाह नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को 4 रोज़ की मोहलत दे दी। कहा कि मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 4 रोज़ का वक्त दे रहे हैं। मुतालिबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मुतालिबात तस्लीम ना कर लिए जाएं। ट्रंक सीवरेज का मंसूबा 4.5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। ट्रंक सीवरेज की कुल लंबाई 7 किलोमीटर, पंपिंग सलाहियत 125 क्यूसिक तक होगी। डिस्पोजल स्टेशन की गहराई 40 फीट और 72 इंच का पाइप इंस्टॉल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा सलमान रफीक का सदर कैंट लाहौर में ट्रंक सीवरेज के मंसूबे का तफसीली दौरा। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बाकायदा ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद
میٹرک امتحانات 24 مارچ 2026 سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ کانسٹیبل سے لے کر اعلیٰ افسران کی فزیکلی اور نفسیاتی پروفائلنگ کروانے کا فیصلہ۔ مراسلے کے مطابق 3 مختلف ذہنی امراض شیزوفرینیا، ڈپریشن اور بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا ملازمین کی نشاندہی کی جائے گی۔ متعلقہ آفیسر اپنے ماتحت کم از کم 50 ملازمین کے خود انٹرویو کرے گا، ذہنی اور جسمانی ہیلتھ کا تعین کرے گا۔ جن ملازمین کے ذہنی اور جسمانی مسائل ہوں گے ان کو ہسپتال سے مکمل اسکریننگ کروائی جائے گی۔ کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کی اسکریننگ کا ذمہ متعلقہ انسپکٹر ہوگا۔ سب انسپکٹرز کی اسکریننگ کی ذمہ داری STPO DSP کو CCD کے ایک رات میں 3 مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک اور 2 زخمی گرفتار۔ مقابلے چوہنگ باٹا پور اور کوٹ لکھپت میں ہوں گے۔ چوہنگ کی NFC سوسائٹی کے قریب ناکے پر مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں 2 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ کوٹ لکھپت کے علاقے موڑ پر 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا تو فائرنگ کر دی گئی۔ جوابی فائرنگ میں 1 ہلاک اور دوسرا فرار ہو گیا۔ جولو موڑ کے قریب CCD کینٹ کی پیٹرولنگ ٹیم پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کی گئی۔ جوابی فائرنگ میں 1 زخمی اور 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ کم عمر ڈرائیورز پر FIR کا اندراج نہیں، صرف چالان ہوگا۔ کم عمر ڈرائیورز پر نہیں بلکہ گاڑی کے مالک پر FIR کا اندراج ہوگا۔ DIG ٹریفک پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ کمرشل، پبلک سروس اور سرکاری گاڑیوں کی خلاف ورزی پر کارروائیوں میں تیزی کا حکم۔ DIG ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کا کہنا تھا، سڑکوں پر نظم و ضبط اولین ترجیح ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ٹریفک قوانین کی مختلف خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ 6 روز میں 4676 مقدمات کا اندراج۔ 24 گھنٹے میں 5414 شہریوں کو چالان ٹکٹ تھما دیے گئے۔ سٹی ٹریفک کی جانب سے بھاری بھرکم جرمانوں پر شہری چکرا گئے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ ٹریفک وارڈنز بلا وجہ چالان کر رہے ہیں۔ موسمی سبزیاں مہنگائی کی ٹرین پر سوار۔ سرکاری نرخوں کے مطابق لہسن 420، ادرک 280، پیاز 100 اور آلو 60 روپے کلو مقرر ہو گئے۔ شملہ مرچ 160، بند گوبھی 160، مٹر 160، ٹینڈے 125، گاجر 185، مونگرے 110 اور میتھی 45 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مہنگے پھل مزید مہنگے ہو گئے۔ سرکاری نرخوں کے مطابق انار دانے دار 1025، ایرانی کھجور 510، انگور 470، سیب کالا کولو 385، موسمی 165 اور کیلا 150 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ چکن کی قیمت میں بیک ٹو بیک کمی۔ چکن 7 روپے سستا، نئی قیمت 468 روپے فی کلو ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 540 روپے کلو میں بکنے لگا۔ انڈے 2 روپے مزید مہنگے ہو گئے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 350 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,380 روپے میں دستیاب ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے وار آج بھی لگاتار۔ 24 گھنٹے میں 12 مریض کنفرم۔ لاہور میں 1 مریض رپورٹ ہوا۔ مجموعی طور پر تعداد 4244 ہو گئی۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 744 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیل ریفارمز ایجنڈا پر عمل درآمد۔ اظہر جاوید سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل گجرانوالہ، اصغر علی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ملتان اور ارشد علی وڑائچ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور لگا دیے گئے۔ تمام تقرر اور تبادلے فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ لاہور سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد معذور افراد کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی افادیت پر زور دینا ہے۔ لاہور سمیت اسموک کا رو کبھی کم نہ ہو سکا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 4تھے نمبر پر آ گیا۔ سول سیکریٹریٹ اور اطراف میں آلودگی کی شرح شہر میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ انڈیکس 619 تک پہنچ گیا۔ جوہر ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 606، برکی روڈ پر 547، عسکری 10 میں 453 ریکارڈ، گلبرگ 2 میں 289 اور علام اقبال ٹاؤن میں 255 ریکارڈ۔
لاہور میں آلودگی نے شہریوں کا سانس لینا محال کر دیا. شہری سانس، چھاتی، گلے اور ناک کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. رہی صحیح کثر شہر میں توڑ پھوڑ اور دھول مٹی نے نکال دی. طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا. کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں حکومت ونڈرز کر سکتی ہے. ایک ایسا متروک نظام تھا میرے پاس اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیسے نمٹوں گا. اور 70 سال میں سے 20 سال میں نے اس کی وکالت کی. میں مختلف وزرائے اعلیٰ کے پاس گیا. میں نے سب سے کہا اور ایک بنیادی سوال پوچھا، ان چیف سیکرٹری سے، ان سول سروس کے لوگوں سے، ان اسمبلی کے ممبرز سے. آئی ہیو اسپوکن ایٹ لیسٹ I can recollect that کہ میں نے کم از کم کوئی 50 تقاریر اس پہ کی ہوں گی that is available in the debates of the assembly کہ یار مجھے بتائیں، مجھے پلیز allow me to understand this کہ میں جو دیہات میں رہنے والا آدمی ہوں، میرا کیوں رائٹ نہیں ہے میونسپل سروسز کا، مجھے حق کیوں نہیں ملتا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ کے بغیر پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ناممکن قرار دے دیا. کانفرنس سے خطاب میں ملک محمد احمد خان نے کہا کہ میں 12 سال سے SDGs کی بات کر رہا ہوں. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نمایاں کام ہو رہا ہے، تاہم اب بھی کمی ہے جس کی وجہ سے اہداف حاصل نہیں ہو رہے. لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے بغیر ہم 17 SDGs حاصل نہیں کر سکتے. دیہی باسیوں کو میونسپل سروسز اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا جائے گا تو ترقی کیسے ہوگی. سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر موجود ناکہ پر چیکنگ جاری کا عمل تیز کر دیا. شہر میں داخل ہونے والی گاڑیوں اور افراد کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی ہدایت. پولیس گشت اور پیٹرولنگ بڑھانے کے بھی حکم دیے گئے. ڈائریکٹر FIA لاہور کی امیگریشن عمل کے ساتھ اہم میٹنگ. انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی سفر کی روک تھام کے لیے اقدامات پر غور. ڈائریکٹر FIA لاہور نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تفصیلی دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا. امیگریشن حکام کو مسافروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شفافیت کو ہر حال میں یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. انجینئر مرزا محمد علی کی FIA کی تحقیقات کے خلاف درخواست دائر. درخواست میں FIA اور پنجاب قرآن بورڈ کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انجینئر مرزا محمد علی کو نوٹس جاری کیے بغیر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج محمد عارف خان نیازی کو OST کر دیا. چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جج محمد عارف خان نیازی چوہدری پرویز الہی سمیت دیگر کیسز کی سماعت کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ رائل پام کنٹری کلب کا سامان نیلام کرنے کا حکم. عدالت نے فرنیچر، مشینری، جم، کچن، کمپیوٹرز کی نیلامی کے لیے ماہ جنوری کی مختلف تاریخیں مقرر کر دی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بینک الفلاح کی درخواست پر نیلامی کا حکم دیا. وکیل بینک نے موقف اختیار کیا. مین لینڈ حسنین پاکستان لمیٹڈ نے رائل پام کنٹری کلب کے لیے قرض لیا. قرض کے لیے شیخ رمضان نے رائل پام کنٹری کلب کی تمام مشینری، کچن، جم، کمپیوٹر سمیت دیگر سامان رہن رکھوایا ہے. والدہ پر تشدد کرنا قابل قبول نہیں. والدہ پر تشدد روکنا بڑے بھائی کا جرم بن گیا. ملزم 10 سال تک مفرور کیوں رہا؟ یہ ریمارکس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ملزم محمد افضال کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران دیے. عدالت نے ملزم محمد افضال کی والدہ کو طلب کر لیا. والدہ پر تشدد سے روکنے والے بڑے بھائی کی قاتل کی درخواست ضمانت پر سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. لاہور کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال کا تیسرا روز. پنجاب بار کونسل نے عدالتوں میں پولیس اہلکاروں کے داخلے پر پابندی بھی عائد کر رکھی ہے. پنجاب بار کونسل نے وہاڑی اور جھنگ میں وکیلوں کے قتل میں ملوث افراد کی عدم گرفتاری پر ہڑتال کا اعلان کیا. چوکی بیگم کوٹ پولیس لاپتہ ہونے والے 3 سالہ سبحان کو تلاش کر لیا. پولیس کے مطابق سبحان گھر سے نکلا اور راستہ بھٹک کر دور نکل گیا.
کم عمر بچہ اپنا نام تک نہ بتا سکتا تھا. بچے کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات، کیمروں اور ہیومن ریسورس سے مدد حاصل کی گئی. چوکی بیگم کوٹ پولیس کی کاوش نے لاپتہ بچے کو ورثاء سے ملوا دیا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے پاکستان کے سب سے بڑے ریاضتی مقابلے میتھ مانیا کا افتتاح کر دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ میتھ مینیا جیسے اقدامات کا آغاز دیکھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، جو ہماری آئندہ نسلوں کی فکری صلاحیتوں کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے. پنجاب بھر میں اسپیشل ایتھلیٹس کے لیے علیحدہ ٹورنامنٹس کروائے جائیں گے. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا اعلان. اسپیشل افراد کے دن کی مناسبت سے کرکٹ ٹورنامنٹ میں صوبائی وزیر کھیل کی شرکت. صوبائی وزیر کھیل نے اسپیشل پلیئرز کا حوصلہ بڑھایا اور خود بھی کرکٹ کھیلی. جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل پرسنز کے لیے کھیلوں میں مواقع بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. اسپیشل پرسنز پاکستان کا مثبت اور طاقتور برانڈ ہیں. اور قومی کرکٹر سائم ایوب ایک بار پھر ٹی20 کرکٹ کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے. سائم ایوب 294 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر پہنچ گئے. سائم ایوب نے سکندر رضا سے پہلی پوزیشن چھین لی. آل راؤنڈر ٹی20 رینکنگ میں محمد نواز 7ویں سے 4تھے نمبر پر آ گئے. ICC نے رینکنگ جاری کر دی. نعمان علی تیسرے نمبر پر براجمان ہیں. پاکستان کے ساتھ شکیر ایک درجے کے بعد 11ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں.